اور ماں باپ کی خواہش بھی یہ رہتی ہے کہ اب تو ہم نے شادی کر کے دے لیے، جو کچھ ہے برداشت کر کے وہی رہ جاؤ۔ ایک بات مشہور ہے کہ یہاں سے شادی کا ڈولا گیا ہے اور وہاں سے جنازے کا ڈولا تمہارا وہیں سے نکلنا چاہیے، چاہے ظلم کر کر کے شوہر اس کو مار دے۔ یہ بالکل جاہلانہ تصور ہے۔ جس دن اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، جیسے شادی سے پہلے اس کا نفقہ اور اس کی ذمہ داریاں باپ پر تھیں، ٹھیک اسی طرح یہ ذمہ داریاں اس پر واپس آ گئی۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پہلے صدر تھے۔ ان کی بیٹی جو ایک بڑے عالم کی بیوی تھی، وہ بیوہ ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ 3 دن کے بعد مولانا نے ان کو بلایا، دلداری کی باتیں کہی اور کہا کہ بیٹی اب پھر تم میرے لیے اسی طرح ہو جیسے شادی سے پہلے تھی۔ جیسے شادی سے پہلے تمہارا مینٹیننس، تمہاری ذمہ داریاں میرے ذمہ تھیں، اب بالکل اسی طرح ہیں۔ اب پھر تم اسی طرح کی ہماری بیٹی ہو، تمہارا خرچ، تمہارے بچوں کا خرچ اب میرے ذمہ ہے۔ یہ ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی سوچ ہونی چاہیے۔ کوئی عورت گھر میں بیوہ ہو جائے اس کو چھوڑ نہیں دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں آج کل لڑکیوں کی خودکشی کے واقعات پیش آتے ہیں۔ بعض لڑکیاں جھیل میں ڈوب کر اپنی جان دے دیتی ہیں، بعض آگ لگا کر گلے میں پھندا ڈال کر اپنی جان دے دیتی ہیں، بعض وہ ہیں جو مجبور ہو کر اپنی عزت و آبرو بیچ کر اپنی ضروریات پوری کرنے لگتی ہیں۔ یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ ایک تصور ہمارے ہاں یہ ہو گیا کہ جب ایک بار بچی کو بیاہ دیا تو اس کی ذمہ داری ختم، اب جو کچھ بھی ہو اس سے اس کو خود نمٹنا ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں۔ اسلام میں جو اولاد اور ماں باپ کا رشتہ ہے، جتنا شادی سے پہلے تھا اتنی شادی کے بعد بھی باقی رہتا ہے، تو اس کی کفالت کرنی چاہیے، اس کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، تب ہمارے معاشرے میں انصاف قائم ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بیٹیوں سے ہم محبت تو بہت کرتے ہیں، پیار تو بہت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں، بچپن میں کپڑے لا کر پہناتے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی میں صرف کھوکھلی بات ہوتی ہے۔ ہم تعلیم میں بیٹیوں کی تعلیم کو وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں جو بیٹوں کو دیتے ہیں۔ ہم سلوک میں، اپنی جائیداد کی اور دولت کی تقسیم میں بیٹی کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے ہیں جو سلوک اپنے بیٹے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر بیٹی کسی آزمائش سے دوچار ہو جائے تو ہم اس کی ذمہ داریوں کو واپس لینے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ سب جاہلانہ بات ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اسلام سے پہلے زمانے کفر میں کی جاتی تھی، اور آج بھی ہمارے ملک میں جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ اس کو کرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو شریعت پر قائم رکھیں۔ کتنی شرم آتی ہے، ہر جگہ یہ واقعات آ رہے ہیں۔ مسلمان لڑکی، مسلمان عورت، بال بچوں والی عورت غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی۔ کوئی عورت جان بوجھ کر اپنی خوشی سے اپنی عزت کو برباد کرنا نہیں چاہتی۔ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، خاندان میں عورتوں کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے ہیں، ان کو اپنے گھر والوں کا سپورٹ نہیں ملتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ زندگی کے ایک غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال میری گزارش ہے کہ ہمارے اس گاؤں میں بھی ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ گرلز کے لیے تعلیمی ادارے قائم کریں، اپنی بچیوں کو علم کے زیور سے آراستہ کریں، تاکہ ہمارا گھر ایک پڑھا لکھا گھر ہو اور ہماری اگلی نسلوں کی پرورش ایک تعلیم یافتہ، باشعور، تربیت یافتہ لڑکی کی گود میں ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔